نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزو، نبی کے صحابہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے لوگوں کو چننا تھا تو ایسے لوگ چنے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا کہ وہ لوگ انتہائی عظمت والے، انتہائی قربانی والے، انتہائی شرافت والے، عزت والے تھے۔ آج کل ہمارا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے کوئی دوست ڈھونڈنا چاہے یا کسی سے دوستی کرنا چاہے تو ہم ایسے لوگ ڈھونڈتے ہیں، ایسے لوگوں سے دوستیاں کرتے ہیں کہ جو شریف ہو، نیک ہو، ہمارے والدین اس بات کا خیال رکھتے ہیں۔ تو کیا اللہ اپنے حبیب کے لیے بہترین دوستوں کا انتخاب نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ یقیناً۔ تو یہ بڑی بدبختی ہے، بہت بڑی بدبختی ہے کہ اس زمانے کے لوگ انتہائی کمزور اور انتہائی ذلیل قسم کے، میں سخت الفاظ استعمال کرتا ہوں، ذلیل قسم کے لوگ وہ اٹھ کے اور نبی کے صحابہ پر وہ لعن طعن کرے، ان کی شان میں گستاخیاں کرے، اور یہ ان لوگوں کی بدبختیاں ہیں۔ ایک حدیث میں نے پڑھا کہ آپ کو بھی سناؤں، یہاں پہ میرے سامنے ہے، یہ ترمذی شریف ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لانظر ان شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر، میں دیکھتا ہوں کہ جنات اور انسان کے شیاطین جتنے بھی وہ عمر سے بھاگ گئے، وہ بھاگ جاتے عمر رضی اللہ عنہ سے۔ تو یہ ان کی شان ہے کہ ان کے سامنے شیاطین، خواہ انسانوں کے ہو یا جنات کے، ان کے سامنے رکنا ان کا بڑا مشکل ہے۔ تو اس بات سے میرے بھائی آپ لوگ اندازہ لگائے کہ اس بندے کی کیا شان اس زمانے میں ہوگی جب یہ زندہ تھے، اور آج کل وہ تو خیر وہ الگ بات ہے، پھر آج کل جو ہے 1400 سال بعد انسانوں کے شیطان ان سے ڈرتے ہیں، ان سے بغض رکھتے ہیں اور ان کا نام نہیں لے سکتے۔ تو وجہ کیا ہے کہ یہ نبی کی وہ پیشن گوئی ہے ان کے بارے میں، نبی نے جو ان کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے سامنے انسان اور جناتوں کے شیطان وہ نہیں رک سکتے، نہیں ٹھہر سکتے، بھاگیں گے۔ تو یہ وہی چیز آج کل ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح آج کل کے بے وقوف اور نادان اور احمق اور بدبخت لوگ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ انی لانظر، میں دیکھتا ہوں، ان شیاطین الجن والانس قد فروا، کہ میں دیکھتا ہوں کہ انسانوں اور جنات کے شیطان ان سے بھاگ گئے۔ تو میرے عزیز، یہ انہی کی شان ہے۔ کوئی گستاخی کرے تو اپنی آخرت تباہ کرے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے حبیب کو مانتے ہیں۔ کیسے آپ اللہ کے حبیب کو مانتے ہیں جب ان کے صحابہ کو آپ نہیں مانتے؟ انہوں نے خود فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ دیکھیں حدیث تو لمبی ہے، اکثر ہم خطبہ میں سناتے رہتے ہیں، لیکن یہ دیکھ لے ذرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ سے محبت رکھے گا تو میری وجہ سے، کیونکہ وہ میرے صحابہ ہے، اور جو ان سے بغض رکھے گا تو میری وجہ سے، مطلب کہ جن کا بغض کینہ میرے ساتھ ہو تو یقین میرے صحابہ کے ساتھ بھی ہوگا، جن کی محبت میرے ساتھ ہو تو میرے صحابہ کے ساتھ بھی ان کی محبت ہوگی۔ تو یہی ان لوگوں کی بدبختی ہے بہت بڑی، اور ان کی شان تو اللہ نے بیان کی، اللہ کے حبیب نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں لو کان نبی بعدی لکان عمر ابن الخطاب، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ خطاب کے بیٹے عمر ہوتے۔ ایک اور جگہ روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آئے گا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ابوبکر آ گئے، پھر فرمایا کہ یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، تمہارے پاس ایک جنتی آئے گا، تو پھر ہم نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ آ گئے۔ تو اس سے بڑی خوش قسمتی اور عزت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے حبیب خود ان کے بارے میں فرماتے کہ یہ جنتی ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ما طلعت الشمس علی رجل خیرا من عمر، کہ یہ سورج نے عمر سے بہتر شخص کو بالکل دیکھا ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ عمر عظیم شخصیات میں سے ہے، اور یہ سورج جس پر طلوع ہوا ہے اور ان میں بہتر کسی کو پایا تو عمر کو پایا ہے۔ اور اسلام کے شروع میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اللہم اعز الاسلام بحب ہذین الرجلین الیک، کہ اے اللہ اسلام کو عزت اور قوت عطا فرمائے ان دونوں بندوں میں جو بھی آپ کو پسند ہو۔ ایک ابو جہل تھا اور ایک عمر رضی اللہ عنہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دعا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں قبول کی۔ تو اس سے بڑی سعادت، بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ بدبخت لوگ لگے رہیں گے قیامت تک کہ ان کی اپنی بدبختی ہے، اور جو ہمارے سامنے آتی ہے ان کی بدبختی۔ انس رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دخلت الجنہ فاذا انا بقصر من ذهب،
کہ میں نے جنت میں ایک محل دیکھا اور میں نے پوچھا لمن ھذا القصر، یہ محل کس کا ہے؟ تو مجھے کہا گیا، سنیں مجھے کہا گیا لشاب من قریش، قریش کے ایک نوجوان کا ہے۔ فظننت انی انا ہوا، تو کہتے کہ اتنا خوبصورت محل تھا، اتنی بہترین جگہ تھی کہ میرا خیال ہوا کہ یہ محل میرا ہے۔ تو مجھے پھر بتایا گیا کہ یہ عمر بن الخطاب کا ہے، کہ خطاب کے بیٹی عمر کا ہے۔ میرے عزیزو، اس سے بڑی سعادت، بڑی عزت اور کس کی ہو سکتی ہے؟ کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حضرات کا اتباع نصیب فرمائے اور ان کے راستے پر چل کر انشاءاللہ ہم فلاح اور کامیابی پائیں گے، اور ان لوگوں سے ادھر ادھر ہوں گے تو ہماری بدبختی ہوگی، پھر ہم جو ہے وہ فلاح اور وہ عزت ہمیں نہیں مل سکتی۔ لہٰذا مسلمانوں کو، اہل سنت والجماعت کو چاہیے کہ ان لوگوں کے لیے کھڑے ہو جائے اور ان لوگوں کے لیے کام کرے۔